خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم قانونی مسئلے پر بات کرنے والے ہیں۔ فرض کریں آپ کے پاس لائسنس والا ہتھیار ہے، لیکن حکومت اچانک دفعہ 144 لگا دیتی ہے۔ اب آپ اپنی حفاظت کیسے کریں گے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو بہت سے لائسنس ہولڈرز کو پریشان کرتا ہے۔ تو آئیے آج اس پورے معاملے کو آسان لفظوں میں سمجھتے ہیں۔ ذرا سوچیں، ایک طرف حکومت کا حکم ہے کہ دفعہ 144 نافذ ہے اور کوئی بھی شخص ہتھیار لے کر باہر نہیں نکل سکتا، اور دوسری طرف آپ ہیں ایک قانون پسند شہری جس کی جان کو دشمنوں سے حقیقی خطرہ ہے۔ تو ایسے میں کیا کیا جائے؟ لیکن یہاں ایک اچھی خبر دی ہے۔ اگر واقعی جان کا خطرہ شدید ہے نا، تو قانون میں اس پابندی سے چھوٹ حاصل کرنے کا ایک راستہ موجود ہے۔ جی ہاں، ایک قانونی آپشن ہے۔ اور آج ہم آپ کو بالکل وہی مرحلہ وار طریقہ بتائیں گے کہ یہ چھوٹ یا ایگزیمپشن حاصل کرنے کے لیے ایک مضبوط درخواست کیسے دی جاتی ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں دفعہ 144 اور اسلحے پر پابندی کی۔ یہاں ہم یہ سمجھیں گے کہ حکومتی حکم اور ایک شخص کی اپنی حفاظت کی ضرورت کے بیچ میں اصل مسئلہ ہے کیا۔ تو یہ دفعہ 144 آخر ہے کیا؟ دیکھیں، بہت سادہ الفاظ میں یہ ایک عارضی حکومتی حکم ہوتا ہے جو امن و امان کے لیے لگایا جاتا ہے۔ اس کے تحت 4 سے زیادہ لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے، کوئی جلوس نہیں نکال سکتا، اور ہاں، عوامی جگہوں پر ہتھیار لے کر چلنے پر بھی پابندی لگ سکتی ہے۔ اب اس پابندی کا کسی ایسے شخص پر کیا اثر پڑتا ہے جس کی جان کو خطرہ ہو؟ یہ ایک جملہ اس ساری صورتحال کی سنگینی بتا دیتا ہے۔ اس پابندی کے دوران خود کو غیر مسلح کرنا مجھے اپنے دشمنوں کے لیے ایک آسان ہدف یعنی سٹنگ ڈک بنا دے گا۔ یہ الفاظ اس جان لیوا خطرے کو ظاہر کرتے ہیں جس کا کچھ لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسی صورتحال میں صحیح قانونی راستہ جاننا بے حد ضروری ہے، اور یاد رکھیں، اگر آپ کو فوری قانونی مدد یا رہنمائی کی ضرورت ہو تو ہمارے ماہرین سے اس نمبر پر رابطہ کیا جا سکتا ہے 0305-313-2714۔ اچھا جی، اب چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اپنی حفاظت کا قانونی راستہ آخر ہے کیا۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اسی سسٹم کے اندر اس مسئلے کا حل بھی موجود ہے۔ تو قانونی حل کیا ہے؟ دیکھیں، ایک طرف ہے عام اصول۔ دفعہ 144 کے تحت اسلحہ لے کر چلنے پر مکمل پابندی ہے، لیکن دوسری طرف ایک خاص رعایت یعنی ایکسیپشن بھی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو محکمہ یعنی ہوم ڈپارٹمنٹ یہ پابندی لگاتا ہے، وہی محکمہ شدید ذاتی خطرے کی بنیاد پر کسی شخص کو خاص چھوٹ دینے کا اختیار بھی رکھتا ہے۔ چلیں جی، اب بات کرتے ہیں عملی کام کی۔ تیسرے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ یہ درخواست لکھنی کیسے ہے۔ اس کو ایک ایکشن پلان سمجھ لیں کہ کرنا کیا ہے۔ درخواست لکھنے کا طریقہ بہت سیدھا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو صحیح آفیسر کو مخاطب کرنا ہے، یعنی سیکریٹری ہوم ڈپارٹمنٹ۔ دوسرا قدم، اپنا کیس واضح طور پر بتائیں، اپنا تعارف کروائیں اور یہ ثابت کریں کہ آپ ایک قانون پسند شہری ہیں جس کے پاس جائز لائسنس ہے۔ اس کے بعد آتا ہے سب سے اہم حصہ، اپنی ضرورت کی وجہ بتائیں، مطلب آپ کی جان کو جو شدید اور فوری خطرہ ہے اس کی پوری وضاحت کریں، اور آخر میں بالکل واضح طور پر استدعا کریں کہ آپ کو اس پابندی سے چھوٹ دی جائے۔ اب ذرا اس درخواست کے اہم حصوں پر گہرائی میں بات کرتے ہیں۔ آئیے اس کے ہر حصے کو ٹھیک سے سمجھیں تاکہ کوئی بھی غلطی نہ ہو۔ یہ ٹیبل درخواست کے پورے ڈھانچے کو بہت اچھی طرح سمجھا رہا ہے۔ 2 والے خانے میں آپ لکھتے ہیں کہ درخواست کس کو بھیجی جا رہی ہے۔ سبجیکٹ میں آپ کی درخواست کا خلاصہ ہوتا ہے۔ ایپلیکینٹ ڈیٹیلز والے حصے میں آپ کی شناخت اور قانونی حیثیت آتی ہے۔ جسٹیفیکیشن وہ حصہ ہے جہاں آپ اپنی جان کے خطرے کی ساری تفصیل بتاتے ہیں، اور پریئر میں آپ باقاعدہ طور پر وہ چیزیں مانگتے ہیں جو آپ محکمے سے کروانا چاہتے ہیں۔ درخواست میں آپ کو اپنی کچھ بنیادی معلومات بالکل ٹھیک دینی ہوں گی، جیسے آپ کا پورا نام، مثال کے طور پر اسلم خان، والد کا نام، گھر کا مکمل پتہ، شناختی کارڈ نمبر، اور سب سے ضروری آپ کے اسلحہ لائسنس کا ویلڈ نمبر۔ ایک بات یاد رکھیں، ان تفصیلات کا بالکل درست ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک چھوٹی سی غلطی بھی آپ کے کیس کو کمزور کر سکتی ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی درخواست بالکل پروفیشنل طریقے سے تیار ہو تو آپ مدد کے لیے اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں 0305-313-2714۔ اور اب ہم آخری حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں، یعنی اگلے اقدامات کیا ہوں گے۔ درخواست دینے کے بعد آخر ہونا کیا چاہیے اور آپ کو کیا نتیجہ ملنا چاہیے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ درخواست گزار حکومت سے کرنے کو کہہ کیا رہا ہے،
مطلب درخواست کے آخری حصے یعنی پریئر میں اصل میں کیا مانگا جاتا ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر 2 چیزیں مانگی جاتی ہیں۔ پہلی کہ ایک باقاعدہ استثناء کا خط یعنی ایگزمپشن لیٹر جاری کیا جائے جو آپ کو اپنی حفاظت کے لیے ہتھیار ساتھ رکھنے کی اجازت دے، اور دوسری مقامی پولیس کو یہ ہدایت جاری کی جائے کہ وہ آپ کو قانونی طور پر ہتھیار رکھنے پر تنگ نہ کرے۔ یہ دونوں باتیں بہت اہم ہیں۔ تو اس ساری بات چیت کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ آپ کی ذاتی حفاظت کی چابی ایک قانونی طور پر مضبوط درخواست میں ہے۔ قانون ایک راستہ تو دیا ہے، لیکن اس پر صحیح طریقے سے چلنا بھی ضروری ہے۔ اپنی حفاظت کے لیے قانون کا صحیح استعمال کرنا آپ کا حق ہے۔ اگر اس پورے عمل میں آپ کو کسی بھی قسم کی پیشہ ورانہ مدد یا کاغذات تیار کروانے ہوں تو ہماری خدمات حاضر ہیں۔ ہمیشہ باخبر رہنے کے لیے ہمارا چینل اور فیس بک پیج سبسکرائب یا فالو کریں، اور ہر طرح کے کاغذات بنوانے اور پیڈ سروسز کے لیے رابطہ کریں۔ رابطہ نمبر